سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا بتائیے اگر کوئی بندہ قبر کو سجدہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے کہا تعظیم کی نیت سے کیا تو حرام گناہ کا کام ہے، اگر عبادت کی نیت سے کیا تو اس بندے نے کفر کیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ سیدھا سیدھا فتویٰ۔ آج پتہ نہیں کس طرح اپنی طرف سے عقائد بناتے ہیں، خود ہی لوگوں کے اوپر تھوپتے رہتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے اوپر۔ آپ نے کتابیں لکھی، 33 جلدوں پر سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی جات لکھے، 33 جلدوں میں۔ مزارات پر جو ڈول ڈمکا ہوتا ہے، مزارات پر جو ناچ گانا ہوتا ہے، مزارات پر بنگی چرسی، اس طرح کے جتنے افراد موجود ہوتے ہیں ان کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سارے بنگی چرسی گوٹے لگانے والے اور کہنے والے کہ یا علی ہم تیرے ہیں، معاذ اللہ نماز پڑھنے کے لیے اور تیرے ہیں، بڑے چھتر پڑھنے ہیں ان لوگوں کو، کوئی دین اسلام سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین اسلام ظاہر ہے، واضح ہے، اس کے اندر کوئی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ مزارات پر اس طرح کی خرافات کرتا ہے، اہل سنت و جماعت سے اس بندے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سال سال نہانا نہیں، لمبے لمبے بال رکھ لیں جن کا اسلام کے اندر جائز ہی نہیں رکھنا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر بھی کتابیں لکھی، اور کیا کرتے اتنے دن نہاتے نہیں، اے پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے نہیں، کوئی پہنچا ہوا نہیں۔ جو بندہ 5 وقت نماز نہیں پڑھتا کوئی پیر نہیں ہے وہ، اگر سیدھا سیدھا وہ جناب والا سنت کا تارک ہے، سیدھا سیدھا کبیرہ گناہ کرنے والا ہے، کوئی بندہ وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر وہی ہو سکتا ہے جو قرآن کو بھی سمجھنے والا ہو، عمل کرنے والا ہو، مصطفیٰ کے فرمان کو بھی سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے والا ہو۔ اور طرح طرح کے کڑے پہن لیتے ہیں، انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، چھلے پہن لیتے ہیں، اور گلے میں لاکڑ پہن لیتے ہیں۔ کسی نے وہ کڑا پہنا ہوتا ہے وہ عیسائی پہنتے ہیں، کچھ نے پہنا ہوتا ہے وہ شیعہ پہنتے ہیں۔ اہل سنت میں ہمارے نوجوان وہ پہنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بھائی یہ بات سادی سی ہے، سادی سی بات۔ مدینے سے بھی کڑا لے آؤ نا لوہے کا، مدینے سے لے آؤ، مدینے سے بڑا کوئی دربار تو نہیں ہے نا، مدینے سے بڑی کوئی بارگاہ تو نہیں ہے نا، وہاں سے مکہ اور مدینہ سے بھی لے آؤ نا، تو پھر بھی لوہے کی کوئی چیز پہننا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک انگوٹھی ایک وقت میں 4.5 ماہ سے کم ایک اس میں ناگ لگا ہو، صرف وہ ایک شخص کے لیے، مرد کے لیے پہننا جائز ہے۔ اس سے زیادہ نہ سونا پہننا جائز ہے، یا طرح طرح کی چیزیں اور پہنتے، کوئی اس کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ سادی سی بات ہے۔ یہ جو طرح طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اہل سنت و جماعت اس سے بری ہے۔ اہل سنت و جماعت کے علماء نے ہزاروں دفعہ کتابیں لکھی، تدریس کی، لوگوں کو تعلیم دی، چیزیں بیان کر کے لوگوں کو بتایا یہ اہل سنت و جماعت کے عقائد نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی اہل سنت و جماعت پر اس طرح کی چیزیں تھوپتا ہے تو بھائی یہ بات سادی سی ہے۔ جو بندہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے، اگر وہ اگلا کافر ہو تو حکم لگ جاتا ہے، اگر کافر نہ ہو فتویٰ لوٹ کر کے اپنے اوپر آتا ہے اور وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب جو بندہ بلا وجہ بلا تصدیق اس طرح کی باتیں کرے گا تو بھائی اپنا پھر کباڑہ ایمان کا خود کرو گے۔ ہم ان تمام چیزوں سے بری ہیں، اس طرح کی خرافات سے بری ہیں۔ ہم بھی حمدللہ تعالی سیدی اعلیٰ حضرت کے فرامین پر عمل کرنے والے، جو انہوں نے دین متین کی ترویج و اشاعت کے اعتبار سے مزید اس کی آگے تجدید کی ہے نا، ہم اس کے اعتبار سے عمل کرنے والے ہیں۔ ہم یہ طرح طرح کے ڈونگی، طرح طرح کے افراد جو دین متین کے اوپر صرف جو نا بوجھ ہی ہیں اور لوگوں کو خرافات کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف دیکھنے ہوں تو حضور مجدد الفسانی دیکھ لو، ہمارے اسلاف دیکھنے ہوں تو جناب والا شاہ احمد نورانی دیکھ لو، ہمارے اسلاف دیکھنے ہوں تو عبدالستار نیازی دیکھ لو، ہمارے اسلاف دیکھنے ہوں تو جناب والا خادم حسین رضوی صاحب کو دیکھ لو۔ ہمارے اسلاف اس طرح کے ہیں، یہ جو لوگوں نے بنا کے رکھے ہیں نا، ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت اہل جنت ہیں، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔